بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فریق منہم یتلون کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بحیثیت ایک عام مسلمان ہونے کے اس بات کو جاننا، سمجھنا اور سامنے رکھنا ضروری ہے کہ ایمان کہتے ہیں اللہ رب العزت کے ان قاعدے، قانون اور عادات شریفہ کو قبول کرنا اور تسلیم کرنا جن قاعدہ، قانون اور عادات شریفہ کے پیش نظر اللہ پاک نے تمام جہانوں کو پیدا کیا اور چلاتے ہیں، جن عادات شریفہ کے ساتھ اللہ پاک کسی کو عزت اور کسی کو ذلت دیتے ہیں، کسی کو بلندی نصیب فرماتے ہیں، کسی کو پست فرماتے ہیں، کسی کو وجود بخشتے ہیں، کسی کے وجود کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ان جہان کو چلانے کے جتنے قاعدے، قانون اور عادات شریفہ اور اللہ پاک کی سنتیں ہیں، ان سب کو ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور ولایت کہتے ہیں اللہ رب العزت کے ان قاعدہ، قانون، عادات شریفہ اور اللہ پاک کی سنتوں کو جان لینا اور سمجھ لینا، اس کا نام ولایت ہے۔ بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے کسی بندے کو کفر سے، شرک سے، شراب خانے سے، بت کدے سے نکال کر گناہوں کی گند اور گناہوں کی دلدل سے کھینچ کر اپنا تقرب نصیب فرما دیتے ہیں، اس کو جنت کا مستحق بنا لیتے ہیں، اس کو ولایت کا بہت اونچا درجہ نصیب فرما دیا کرتے ہیں۔ اور بہت سارے واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بندے سے ناراض ہو کر مسجد سے کھینچ کر اس پر کیا ہوا فضل چھین کر اس کو اپنے دربار سے مردود کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا کرتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات حمیدہ میں سے اللہ پاک کا غفور ہونا، اللہ پاک کی مغفرت، اللہ پاک کا معاف کرنا،
اللہ پاک کا ستار ہونا اور اللہ پاک کا دینے والا ہونا، یہ ساری کی ساری صفات کسی اندھے کی مٹھائی تقسیم کرنے والے کی طرح نہیں ہیں کہ ایک اندھا کسی کو مٹھائی تقسیم کرتا ہو اور بہت سارے ایسے بندے چھین کر لے جائیں جو مستحق نہیں تھے، اور بہت سارے ایسے بندے محروم رہ جائیں جو مستحق تھے، اندھے کو خبر ہی نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا معاف فرمانا، اللہ رب العزت کا کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اللہ پاک کا کسی کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمانا، اللہ پاک کا کسی کے گناہوں کو بخش دینا، یہ سارے کا سارا اندھے کی مٹھائی تقسیم کرنے کی طرح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا جلال اور اللہ پاک کا غصہ اور اللہ پاک کا غضب، یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی پر ایسے ہی نازل ہو جائے۔ اللہ رب العزت اپنی عادات شریفہ کو، جو کہ غضب اور معافی، رحم اور پکڑ دونوں کے ساتھ اللہ پاک کی جو عادات شریفہ ہیں، ان عادات شریفہ کے مطابق ہی بندوں کے ساتھ اس قسم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس بات کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی ان عادات شریفہ کو جان لیا کرتا ہے اور تھوڑا سا سمجھ جایا کرتا ہے، نمایاں طور پر اس کی زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ اس کی زندگی میں ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہوتا ہے۔ دن بدن اس بندے کو اپنا بے حیثیت ہونا واضح ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف و خشیہ اس بندے کے دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بندہ جب اپنی گندگی کو سامنے رکھتا ہے تو عبادت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بندہ جب اپنے جہل کو سوچتا ہے تو علم کے حاصل کرنے میں لگ جایا کرتا ہے۔ یہ بندہ جب میدان حشر کی پیشی کو سامنے رکھتا ہے تو اس کا تقوی بڑھ جاتا ہے۔ یہ بندہ جب اس بات کو سوچتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے تو مخلوق کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنا اور ان کے سامنے بچھنا اس کا بڑھ جایا کرتا ہے۔ جب یہ بندہ اللہ پاک کی عظمت کو سوچتا ہے تو اس کا اخلاص بڑھ جاتا ہے۔ یہ بندہ ہر آن ہر گھڑی موت تک ہر وقت کانپنے والا، لرزنے والا بن جایا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جن حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول پاک علیہ السلام نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، ان صحابہ کا ڈرنا اور ان صحابہ کا اللہ سے خوف و خشیہ دوسرے صحابہ سے بہت زیادہ بڑا ہوا تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ عکاشہ ابن محسن فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے اللہ مجھے ان میں سے فرما دے۔ فرمایا اللہ نے تجھے ان میں سے کر دیا۔ اس کے باوجود یہ صحابی گھر میں نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ ان کی محنت بڑھتی ہے، دین کے لیے قربانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ شہادت کی موت لے کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کا شمار اولو العزم من الرسل، بہت بڑے نبیوں میں سے ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو ہر امتحان میں پورے اترے۔ کہیں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان کو پورا کر دکھایا۔ اس کے باوجود ایک واقعہ ایسا تھا، سنتے رہتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کی قوم جو بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، ایک موقع پر جب کسی میلے کے اندر شرکت میں گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لے کر سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ کر اس کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ قوم واپس آئی،
کسی بت کی لات ٹوٹی ہوئی دیکھی، کسی کی گردن ٹوٹی ہوئی دیکھی، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا دیکھا، کسی کی کمر ٹوٹی ہوئی دیکھی، تو بڑے حیران اور پریشان ہو کر آپس میں کہنے لگے کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا۔ ان کو بلا کر جب یہ پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں اور خداؤں کے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقیناً یہ کیا تھا، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو سب کچھ کیا ہے یہ اس بڑے بت نے کیا ہے، اس سے پوچھو۔ مقصد یہی تھا کہ ان کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں حرکت کرنا بھی نہیں ہے، ان کے اپنے اختیار میں اپنا بننا بھی نہیں ہے، پھر نفع نقصان کے یہ مالک کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ سمجھانا تھا، اس سمجھانے کے لیے یہ کہا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ لیکن بات خلاف واقعہ تھی، بات یہ تھی کہ بڑے نے نہیں توڑا تھا، توڑا ابراہیم علیہ السلام نے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سوچ کر ساری زندگی روتے رہے اور فرماتے رہے کہ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ خلاف واقعہ بات کیوں کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا۔ روایات میں آتا ہے بسا اوقات رونا شروع کرتے تو روتے ہوئے بہت لمبا وقت گزر جاتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے اے اللہ کے خلیل آپ خلیل ہیں، اور خلیل بھی کبھی اپنے دوست سے ڈرا کرتا ہے، آپ اتنے کانپتے رہتے ہیں، اتنے زیادہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے کہ جب میں اس بات کو یاد کرتا ہوں تو اپنا مقام خلت مجھے بھول جایا کرتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ پاک کی ان عادات شریفہ کو تھوڑا سا بھی سمجھ لیا کرتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت بعض دفعہ ممبر سے اتار کر، محراب سے کھینچ کر، مسجد سے نکال کر اور سارے فضل سے محروم فرما کر کسی کو جہنم کا مستحق بنا دیا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے کسی بندے کو شراب خانے سے اٹھا کر اس کو اپنا تقرب اور اپنی رضا نصیب فرما کر جنت والا بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو جایا کرتا۔ ان چیزوں کو جو بندہ سمجھ لیا کرتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں، اور جس کو یہ تھوڑا سا بھی حصہ مل جایا کرتا ہے اس کی زندگی عام انسانوں جیسی نہیں گزرتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سارا کا سارا نظام سمجھنا، یہ اتنا لمبا چوڑا نظام اور اتنا مشکل نظام ہے کہ ایک بندہ اگر اس کو سمجھنا چاہے وہ کمر توڑ محنت کرنی پڑے گی، سر پھوڑ محنت اس کو کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد کہیں اس نظام کا تھوڑا سا حصہ اس کے پلے پڑتا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اس نظام کا ایک ذرے کے برابر سمجھنا بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بندہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ بہرحال یہ ایک زبردست قسم کی اللہ پاک کی عادات شریفہ ہیں اور اللہ پاک کی سنت ہے، جن کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنا نام معز اور مذل رکھا، عزت دینے والا اور ذلیل کر دینے والا، جس کی وجہ سے اللہ پاک کا نام خافض اور رافع ہے، عزت دے کر بلند کر دینے والا اور کسی کو ذلیل کر کے پست کر دینے والا، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ بہرحال اس سارے نظام کو سمجھنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن اس نظام کی ایک تھوڑی سی چیز آج کی اس مجلس میں اس کا مذاکرہ ضروری ہے، بالکل ایک تھوڑی سی چیز جو قرآن اور حدیث سے واضح ہوتی ہے، اور اس لیے اس کو بیان کیا جائے تاکہ ہم سب اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ وہ ایک چیز یہ ہے کہ اگر اللہ پاک اپنے کسی بندے پر چھوٹی یا بڑی کوئی نعمت فرماتے ہیں، اگر اللہ پاک کسی کے اوپر ظاہری یا باطنی کوئی نعمت فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت کسی دوسرے کو یہ حق نہیں دیتے کہ اس پر اعتراض کرے۔ اس بات کو دوبارہ سنیے، اگر اللہ پاک کسی بندے پر کوئی چھوٹی یا بڑی نعمت فرماتے ہیں، کسی بندے کو تھوڑا نوازتے ہیں یا زیادہ نوازتے ہیں، اس پر ظاہری یا باطنی، جسمانی یا روحانی
کسی طرح کا بھی کوئی انعام اور فضل فرماتے ہیں تو پوری مخلوقات اور کائنات میں سے کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ اس پر اعتراض کرے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، اس لیے کہ یہ عمل براہ راست اللہ پاک کا اپنا ہوتا ہے۔ حرام قرار دیتے ہیں کسی بندے کی نعمت پر اعتراض کرنا، اس لیے کہ یہ نعمت اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ عطیہ ہے خدا پاک کی طرف سے، اور اللہ رب العزت اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کو اپنی ذات پر اعتراض کرنا قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سی اور بڑی سادہ سی بات ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، اللہ رب العزت کسی زمانے میں بھی جب بھی کسی نبی کو بھیجا کرتے تو نبی جب آ کر دنیا کے اندر سب سے پہلے یہ اعلان کیا کرتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تم سب کے سب میری فرما برداری کرو۔ اس اعلان کے ساتھ ہی دوسرا اعلان یہ کیا کرتے کہ آج تک جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں میں سب پر ایمان لاتا ہوں اور میں سب کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب بھی کوئی رسول دنیا کے اندر آئے ہیں انہوں نے اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا ہے کہ آج تک جتنے نبی آئے تھے ان کی نبوت کو، ان پر کیے ہوئے اللہ کے فضل کو میں تسلیم کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات میں سے سب سے اونچے، سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچا درجہ رکھنے والے، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ذمے تھی یہ بات کہ دنیا کے اندر جا کر سب سے پہلا اعلان یہ کریں کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب پر ایمان لاتا ہوں اور سب کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اللہ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانا جب سارے نبیوں سے وعدہ لیا تو آپ کی صفت یہ بیان کی کہ آپ بھی دنیا میں آ کر سارے نبیوں کی تصدیق کریں گے۔ یہ سارے نبیوں کی تصدیق کرنا حقیقتاً اللہ پاک کی اس تقسیم کو قبول کرنا ہے، اس پر اپنی رضامندی کو ظاہر کرنا ہے کہ اے اللہ جس نبی کو جو مقام آپ نے دیا تھا میں آپ کی اس تقسیم پر راضی ہوں اور میں آپ کی اس تقسیم پر خوش ہوں۔ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، سورہ یاسین کے بعد سورت آتی ہے سورہ صافات۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک بہت سارے نبیوں کے حالات کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، ہم نے بعد میں آنے والے سارے نبیوں کے ذمے یہ بات لگا دی تھی کہ یہ اعلان کریں کہ سلام علی نوح فی العالمین، ہم سلامتی بھیجتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پر۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، پھر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے سارے بعد میں آنے والے نبیوں کے ذمے لگا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کے فضل کو تسلیم کریں اور یہ اعلان کریں کہ اے اللہ سلامتی بھیج حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعد میں آنے والوں کے ذمے لگا دیا کہ ان پر سلامتی بھیجیں۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا تو پھر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین، ہم نے بعد والوں کے ذمے یہ بات فرض کر دی تھی کہ ان پر سلامتی بھیجیں۔ اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور جب سورت کو ختم کیا تو فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ نبیوں کا، تھوڑے سے نبیوں کا ذکر ہے لیکن آخر میں اس بات کا اعلان کیا جائے کہ ہم سلامتی بھیجتے ہیں سارے کے سارے نبیوں پر اور سارے کے سارے رسولوں پر۔ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ پاک کسی بندے پر کوئی چھوٹی یا بڑی نعمت فرماتے ہیں
تو مخلوق میں سے کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ اس پر اعتراض کرے اور اس کے بارے میں دل میں جلنا شروع کرے کہ یہ نعمت اس بندے کو کیوں ملی ہے۔ اگر یہود کا قرآن پاک کے اندر ان کے حالات کو پڑھ کر دیکھا جائے، یہود ایسی امت تھی، بنی اسرائیل ایسے لوگ تھے، پہلے سپارے کے اندر اللہ پاک نے 3 دفعہ ان پر نعمتیں جو کی ہیں اس کو یاد کروایا ایک سپارے میں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میں نے کتنی نعمتیں تمہارے اوپر کی۔ پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، 3 دفعہ ایک سپارے کے اندر اللہ پاک، اس لیے کہ نعمتیں بہت کثرت کے ساتھ اس امت پر کی گئی تھیں، اللہ پاک نے ان نعمتوں کو یاد کروایا۔ پھر ایک جگہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے اے میری قوم ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ اللہ نے نبوت بھی تمہارے اندر رکھی اور اللہ پاک نے حکومت بھی تمہارے اندر رکھی۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہارے زمانے کے اندر جتنے احسانات تمہارے اوپر کیے گئے اتنے احسانات کسی اور پر نہیں کیے۔ اتنے احسانات اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر کیے ہیں، آخر وہ کون سی چیز تھی؟ ایسی امت جس پر سب سے زیادہ انعام ہوا ہو، جس پر بے شمار احسانات کی بارشیں برستی رہتی ہوں، آخر کیا وجہ تھی؟ اسی امت کے بارے میں اللہ پاک نے صرف یہ نہیں کہ ان کو محروم کر دیا گیا، دربار سے نکال کر پھینک دیا گیا، بلکہ مغضوب علیہم ان کا لقب قرار دیا۔ یہ ایسے لوگ بن گئے ہیں جن پر قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اپنے غصے کا اعلان کر دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، یہود کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے ذلت ہم نے لکھ دی ہے، ان کے لیے مسکنت کو ہم نے لکھ دیا ہے، ان کے لیے غصہ اور غضب کا فیصلہ ہم کر چکے ہیں۔ آخر سوچنے کی چیز یہ ہے ایسی امت جس پر انعامات شروع ہوئے تو ایسے ہوئے کہ کسی اور پر اتنے انعامات نہیں ہوئے، پھر ان کو دربار سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا اور ان کو مردود قرار دے دیا گیا، ان کو مغضوب علیہم کہہ دیا گیا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اگر سوچا جائے اور یہود کی حالات کو دیکھا جائے قرآن پاک کے اندر تو صرف یہی وجہ نظر آتی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی تقسیم کو قبول نہیں کیا، اس پر اعتراض کیا کہ نبوت کیوں دی اللہ پاک نے بنو اسماعیل کو، یہ نبوت بنو اسماعیل کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اللہ پاک اگر کسی بندے پر کوئی نعمت فرماتے ہیں تو مخلوق میں سے کسی سے اس بات کو برداشت نہیں فرماتے اور کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ اللہ پر اعتراض کرنا شروع کرے اور یہ کہنا شروع کرے کہ یہ نعمت اس بندے کو کیوں ملی ہے۔ یہ ساری کی ساری بات اس لیے عرض کی گئی کہ اس کا نام حسد ہے، جو آج ہمارے اندر بہت کثرت سے موجود ہے۔ حسد اسی کو کہتے ہیں۔ حسد کا معنی جو فقہا لکھتے ہیں تمنی زوال النعمت عن صاحبہا، حسد یہ کہتے ہیں اگر کسی بندے کو کوئی نعمت ملی ہے تو یہ بندہ اس نعمت کو دیکھ کر دل کے اندر یہ تمنا شروع کر دے کہ یہ نعمت اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اگر کسی کو مال ملا ہے تو یہ سوچنا شروع کر دے یہ مال اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ کسی کو طاقت ملی ہے تو یہ سوچنا شروع کرے یہ چیز اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ کسی کو اللہ نے علم دیا ہے تو یہ سوچنا شروع کرے کہ یہ اس مقام کا مستحق نہیں تھا، اس کو یہ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ یہ ساری کی ساری بات دوسرے لفظوں میں براہ راست اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد سے بچتے رہنا، اس لیے کہ حسد
نیکیوں کو ایسے کھا جانے والی چیز ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا کر ختم کر دیا کرتی ہے، اسی طریقے سے اگر کسی بندے کے دل میں حسد پیدا ہوگا تو اس کا کیا کرایا سارے کا سارا ختم کر دیا جائے گا، اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہے، وہ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کسی پر نعمت دی ہے اور یہ بندہ خدا کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے اس پر نعمت کیوں دی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کفر ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حسد کو انتہائی بری عادت قرار دیا۔ صلحاء فرماتے ہیں کہ حسد کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ صرف دل کے اندر خیال پیدا آئے۔ اگر صرف دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے، انسان کمزور ہے اور یہ دل کے اندر پیدا ہونے کے بعد کرتا کراتا کچھ نہیں ہے، تو اللہ پاک صرف دل کے اندر پیدا ہونے والے خیال کی وجہ سے کسی کی پکڑ نہیں فرماتے۔ اللہ پاک نے اپنے فضل سے یہ قانون بنایا کہ کسی کے دل کے اندر اگر برائی کا خیال آتا ہے اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں فرمایا ما منا الا ویحسد وما منا الا وینظر، ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ کبھی نہ کبھی حسد اس کے اندر پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ کوئی بندہ یا کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کی نگاہ غلط نہ اٹھتی ہو، کبھی نہ کبھی ہر بندے کی نگاہ غلط اٹھ جایا کرتی ہے، لیکن اذا حسدت فلا تحقق، اگر حسد تمہارے اندر پیدا ہو تو اس پر عمل نہ کیا کرو، اپنے آپ کو روک لیا کرو۔ اگر تو یہاں تک بات ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اور دوسری، اگر کسی پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ بار بار گھور کر نہ دیکھا کرو، اگر یہاں تک بات ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں حسد پیدا ہو تو وہ بندہ یہ سوچے کہ یہ نعمت جس کے نہ ہونے کی تمنا میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ عمل ہے کس کا؟ یہ اللہ پاک نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اور اللہ پاک میرے محبوب ہیں اور محبوب کا عمل بھی محبوب ہوا کرتا ہے، لہٰذا مجھے کوئی حق نہیں ہے اس پر جلنے کا اور مجھے کوئی حق نہیں ہے اس پر اعتراض کرنے کا۔ اگر اپنے آپ کو اس انداز سے سمجھایا ہے تو اس پر اجر ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک بندے کی کسی بھی چھوٹی یا بڑی نعمت کو دیکھ کر بندے کے دل میں جلن پیدا ہو اور یہ بندہ اس میں جلنا شروع کر دے اور اس پر اعتراض کرنا شروع کر دے تو یہ حسد کے زمرے میں آ جائے گا، دوسرے لفظوں میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا سمجھا جائے گا، اور اس کی محرومیت اللہ معاف فرما دے کہ بہت قریب ہے، اس لیے کہ جو بندہ براہ راست اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا کرتا ہے، اللہ کسی بندے کو یہ حق نہیں دیا کرتے۔ یہ جو حسد کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اس کا سبب تکبر بنتا ہے۔ تکبر، ایک آدمی کسی اور کی بڑائی کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ ایسی خباثت ایک بندے کے دل میں ہوتی ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے ہم چما دیگرے نیست، جو میں ہوں اتنا کوئی نہیں ہے، جو میں سمجھدار ہوں اتنا کوئی نہیں، جو میں مالدار بننا چاہتا ہوں اتنا کوئی نہیں۔ تکبر کی وجہ سے ایک بندہ حسد کیا کرتا ہے، کسی کی نعمت اس سے دیکھی ہی نہیں جاتی، تکبر اس کے اندر ہے، اس کی وجہ سے وہ دوسرے کی نعمت کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی اور کے پاس کوئی نعمت نہ ہو، یہی تکبر تھا جس کی وجہ سے حسد پیدا ہوا شیطان کے اندر۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ پاک اس کو جنت کی ہوا بھی نصیب نہیں فرمائیں گے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایحب الرجل ان یکون ثوبہ حسنا وَنَعْلَهُ حَسَنًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کی جوتی اچھی ہونی چاہیے، اس کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، کیا یہ بھی تکبر کا ایک حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام تکبر نہیں ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے کہ ایک بندہ دین کو اور ایک بندہ اللہ کے حکم کو بھی اپنی ذات سے کم سمجھنا شروع کر دے، اور ایک بندہ دوسرے کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دے۔ آج اس چیز کی کمی نہیں ہے، اگر چندے کا اعلان ہو تو چندہ دینے کے لیے ہو سکتا ہے کہ سارے کھڑے ہو کر چندہ لکھوا دیں، اور اگر اس بات کو کہا جائے کہ مسجد کی صفائی کرنی ہے تو ہر آدمی اپنے آپ کو اونچا سمجھے کہ نہیں یہ میرا کام نہیں ہے مسجد کی صفائی کرنا، یہ
کمزور لوگوں کا کام ہے، گرے پڑے لوگوں کا کام ہے، گھٹیا قسم کے لوگوں کا کام ہے۔ میں بڑا آدمی ہوں، میں دین کا کام بھی وہ کروں گا جو میری شان کے خلاف ہوگا، حالانکہ دین کا کام تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر چندہ اس لیے دینا ہے کہ اللہ میری بخشش کر دیں تو مسجد کی صفائی بھی اس لیے کرنی ہے کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ ہے بطر الحق، حق کو کم سمجھنا۔ بعض لوگ اذان دینے کو کم سمجھتے ہیں، بعض لوگ امام بننے کو ہلکا کام سمجھتے ہیں، بعض لوگ دعوت و تبلیغ کے کام کو گھٹیا سمجھتے ہیں، بعض لوگ مردوں کو نہلانا اس کو کم درجہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ثواب کی چیزیں ہیں۔ یہ تکبر ہوتا ہے بندے کے اندر کہ بعض دفعہ دین کی باتیں بھی اس کو اپنی ذات سے کم لگنے لگ جائیں، اور اپنی بدبختی کی وجہ سے وہ بندہ اپنے آپ کو ان سے اونچا سمجھے کہ نہیں، یہ ثواب کے کام ہوں گے لیکن غریبوں کے لیے ہوں گے، گرے پڑے لوگوں کے لیے ہوں گے، مسجد کے رہنے والوں کے لیے ہوں گے، میں چودھری آدمی ہوں، مجھے ان ثواب کے کاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے بطر الحق اور غمط الناس، یہ ہے لوگوں کو گھٹیا سمجھنا۔ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ایک آدمی بہت بڑے بنگلے کے اندر رہتا ہے، اس کو اللہ حرام قرار نہیں دیتے۔ حرام یہ ہے کہ جس کے پاس بنگلہ نہیں ہے اس کو اپنے سے گھٹیا سمجھا جائے۔ بہت اچھے کپڑے پہننا یہ حرام نہیں ہے، حرام یہ ہے کہ جس بندے نے اچھے کپڑے نہیں پہنے اس کو اپنے سے ہلکا، اپنے سے گھٹیا سمجھا جائے، یہ تکبر ہے۔ بعض دفعہ تکبر کی وجہ سے انسان حسد کیا کرتا ہے، اور حسد کرنے کی وجہ سے اگر اللہ پاک کسی بندے پر نعمت فرماتے ہیں تو یہ بندہ اس اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ مشرکین مکہ کے اندر یہ بیماری موجود تھی۔ جب شروع کے اندر ابتدائے اسلام کے اندر وہ لوگ مسلمان ہوئے جو بالکل گئے گزرے سمجھے جاتے تھے، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، یہ لوگ جو بالکل گئے گزرے سمجھے جاتے تھے، جب ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے قریب فرماتے، اور مشرکین مکہ کہا کرتے اہؤلائی من اللہ علیہم من بیننا، لو جی دیکھو تو صحیح، یہ ہیں جنت میں جانے والے لوگ، یہ ہیں جو ہم سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ میاں کو یہی بندے ملے تھے کہ ان پر احسان کرتا اور ان پر احسان کر کے ان کو جنتی بناتا۔ اللہ میاں کو بھی کوئی پتہ نہیں چلا کہ کس پر احسان کرنا ہے۔ احسان کے مستحق ہم تھے، ہم پر احسان کیا جاتا، جیسے دنیا ہمارا حق ہے آخرت بھی ہمارا حق ہے۔ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ باعلم بالشاکرین واذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے، جب یہ آپ کے پاس آیا کریں تو آپ بھی ان کو سلام کیا کریں، اس لیے کہ یہ ایمان والے ہیں، اور میں نے اپنے لیے لکھ لیا ہے کہ میں ایسے بندوں پر ضرور رحمت کا معاملہ فرماؤں گا۔ تو ایک تو تکبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض شروع کر دیا کرتا ہے۔ دوسرا سبب اس کا حرص ہوتا ہے۔ حرص یہ ہے کہ ایک آدمی جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ خود ہی حاصل کرنا چاہے، کسی کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، جو کچھ ہے صرف مجھے مل جائے۔ یہ حرص کا مرض ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے اندر ہوتا ہے۔ تاجر کے اندر بھی حرص ہوگی، اور حرص کی وجہ سے حسد کا مرتکب ہوگا۔ حرص یہ ہے کہ صرف میری دکان چلنی چاہیے، صرف میرا کاروبار چلنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے حسد پیدا ہوگا کہ صرف جب میری دکان اسی وقت چلے گی جب دوسروں کی دکانوں کا ستیہ ناش ہوگا، میرا کاروبار اسی وقت چمکے گا جب دوسروں کا کاروبار ختم ہوگا۔ لہٰذا یہ بندہ حسد کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کی بنیاد حرص بنا کرتی ہے، اور یہ تاجروں کے اندر بھی اور تاجروں سے زیادہ سیاستدانوں کے اندر ہوتا ہے۔ میرے پیچھے 4 آدمی ہیں، جو دوسرے کے پیچھے 4 بندے ہیں وہ بھی میرے پیچھے چلنے والے بن جائیں، اور اسی کے لیے ساری زندگی تروڑ مروڑ کرنا، اور اسی کے لیے ساری میٹنگیں کرنا، اور اسی کے لیے ساری رات اور دن کی محنت خرچ کر دینا، صرف اس لیے کہ جو میرا مقام ہونا چاہیے وہ کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مرض آج کے دور میں سب سے زیادہ دینداروں کے اندر ہوتا ہے۔ جو میری مسجد کے اندر لوگ ہیں کسی اور مسجد میں نہیں آنے چاہیے، سارے یہاں آ جائیں، صرف میری بزرگی کو تسلیم کیا جائے،
صرف میری علمی لیاقت کو اور علمی صلاحیت کو قبول کیا جائے، کسی اور کی اگر ہوگی تو پھر میری صلاحیت کو کون تسلیم کرے گا؟ سب سے زیادہ یہ بیماری آج کے دور میں دین کا نام لینے والوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ حسد ایسا گناہ ہے جو آسمان میں سب سے پہلے حسد ہی ایک گناہ ہے جو ہوا۔ یہ حسد شیطان نے آسمان پر کیا کہ آدم علیہ السلام کو جو مقام ملا ہے یہ نہیں ملنا چاہیے تھا، خلافت اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کو خلافت ملے گی تو میرا کیا بنے گا؟ تکبر کی وجہ سے حسد شیطان نے آسمان پر کیا، اور زمین پہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد ہوا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، قابیل نے جو حسد کیا وہ حرص کی بنیاد پر کیا، حرص اس کے اندر تھی، اگر کسی اور کو مل گیا تو میرا کیا بننا ہے؟ حرص کی وجہ سے قابیل نے زمین پر سب سے پہلا گناہ جو قتل کا کیا، اور اس کی بنیاد حسد بنی، اور حسد کی بنیاد حرص بنی۔ تو حرص کی وجہ سے بعض دفعہ بندہ حسد کا ارتکاب کیا کرتا ہے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ بہرحال حسد ایک ایسا زبردست قسم کا گناہ ہے، اتنا زبردست قسم کا گناہ ہے کہ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی صرف 5 صورتیں ایسی ہیں، 114 صورتیں ہیں، ان میں سے صرف 5 صورتیں ایسی جس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک نے قل کا حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے۔ حالانکہ سارا قرآن بتانے کے لیے ہی تھا۔ قرآن کی ہر آیت جو نازل ہوتی وہ اسی لیے نازل ہوتی کہ انسانوں کو سنا دی جائے، ان کو سمجھا دیا جائے، ان کو بتلا دیا جائے، ایک ایک بندے کے سامنے قرآن پڑھ کر سنا دیا جائے۔ سارا قرآن اس لیے تھا، لیکن 5 صورتیں ایسی ہیں، ان کے مضامین اتنے اہم اور اتنے ضروری ہیں کہ اللہ پاک نے شروع کرنے سے پہلے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ بتا دیں۔ ان میں سے سورہ جن ہے، سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، اور آخر کی 2 صورتیں جس کا نام معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ اتنی اہم صورتیں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ ایسی صورتیں نہ ان کا مثل تورات میں نازل ہوا، نہ ان کا مثل زبور میں نازل ہوا، نہ ان کا مثل انجیل میں نازل ہوا، یہ اللہ پاک نے صرف مجھ پر احسان فرماتے ہوئے یہ صورتیں مجھے نصیب فرمائیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگا کرتے، لمبی دعا مانگا کرتے، اس لیے کہ پناہ مانگنے کے اندر اپنے عجز کا بھی اظہار ہے، اللہ ان مصیبتوں سے بچنا میرے بس میں نہیں ہے، اور اللہ پاک کا زبردست ہونا اور اللہ پاک سے مانگنا بھی ہے کہ اے اللہ آپ ہی مجھے پناہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے پناہ والا عمل انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات بہت کثرت سے کرتے رہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے بڑی لمبی دعائیں آپ فرمایا کرتے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ 2 صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مختصر ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ساری چیزوں سے پناہ مانگنا جو ایک ایمان والے کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ایک مسلمان کے لیے مصیبت بن سکتی ہیں، ان سب کو جمع کر دیا ہے اللہ رب العزت نے ان 2 صورتوں کے اندر۔ 5 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، 5 چیزیں ایسی اگر دیکھا جائے تو ساری برائیاں اور ساری تکلیفیں اور ساری مصیبتیں انہی 5 کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے رب کی جو پھاڑ دینے والا ہے، ایک چھوٹے سے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے بڑا درخت نکال دیتا ہے، ایک گٹھلی کو پھاڑ کر اس کے اندر سے کتنا غلہ پیدا کر دیتا ہے، صبح کو پھاڑتا ہے اور سورج کو نکال دیتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں پھاڑ دینے والے رب کی، من شر ما خلق، جتنی بھی مخلوقات ہیں جو آپ نے پیدا کی ہیں ان میں جتنا شر ہے ہر شر سے تو میری حفاظت فرما۔ مخلوق جو ہیں وہ کئی قسم کی ہوتی ہے، مخلوق کی ایک قسم وہ ہے جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، مثلا انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات،
یا قرآن پاک یا اعمال صالحہ اس کے اندر شر کا کوئی شائبہ نہیں ہے، دوسری مخلوق کی قسم ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے، جیسے شیاطین ہیں، جنات ہیں، موذی جانور ہیں، سانپ ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان میں شر ہی شر ہے بندوں کے لیے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو کسی کے حق میں خیر بنتی ہے اور کسی کے حق میں شر بنتی ہے، مال ہے۔ مال اگر صحیح راستے میں خرچ ہو گیا تو خیر بن گیا، برے راستے میں خرچ ہو گیا تو شر بن گیا۔ اولاد ہے، اولاد اگر جنت کے لیے معین بن گئی، مددگار بن گئی تو خیر بن گئی، اگر جہنم میں لے جانے کا سبب بن گئی تو شر بن گئی۔ یہ مخلوق کی موٹی موٹی 3 قسمیں، فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ پہلی قسم جو ہے جس میں خیر ہی خیر ہے اور اس میں شر کا کوئی شائبہ نہیں ہے، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات یا ملائکہ یا اعمال صالحہ، ان کے شر سے کیوں پناہ مانگی گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی بعض لوگوں کے حق میں شر بن جایا کرتی ہیں۔ اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے ہیں، نبی دنیا میں صرف خیر بن کر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی بدبخت نہیں مانتا تو ان پر عذاب بھی نبیوں کے آنے کے بعد آیا کرتا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک نبی کو نہیں بھیج دیتے۔ نبی آتے ہیں، اس کے بعد عذاب آیا کرتا ہے۔ نبی کا آنا بالکل خیر ہی خیر تھا، لیکن نہ ماننے والوں کے لیے شر بن گیا۔ اعمال صالحہ بالکل خیر ہی خیر ہیں، لیکن اگر اعمال صالحہ کو ریا کے لیے کیا، دکھلاوے کے لیے کیا تو بالکل شر بن گئے۔ تو پہلی چیز جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ دوسری چیز، اے اللہ میں اندھیریوں سے پناہ مانگتا ہوں، اس میں ظاہری اندھیری بھی اور اس میں گمراہی کی اندھیری بھی اور اس میں گناہوں کی اندھیری بھی، اندھیری کی جتنی قسمیں ہیں حکم دیا گیا کہ آپ بتا دیجئے بندوں کو کہ ان سے بھی پناہ مانگا کریں۔ اور تیسری چیز، جادو کرنے والوں سے، اے اللہ سحر کرنے والے اور جادو کرنے والوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والوں سے، جو حسد کرنے والے ہیں، دوسرے لفظوں میں جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے ہیں، ان سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور قل اعوذ برب الناس کے اندر وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگا گیا۔ ان چیزوں سے پناہ مانگنا، اپنے عزت کا اظہار کرنا اور اللہ پاک کی بڑائی کو تسلیم کرنا، اس کے لیے اللہ پاک نے ان 2 صورتوں کو نازل فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسے شروع میں عرض کیا گیا، حسد نام ہے اللہ پاک کی تقسیم کو نہ ماننے کا، کہ اللہ پاک اگر کسی بندے پر کوئی چھوٹی یا کوئی بڑی یا کوئی ظاہری یا کوئی باطنی یا کوئی جسمانی یا روحانی کوئی بھی نعمت اللہ پاک کسی بندے پر فرماتے ہیں تو کسی دوسرے کو یہ حق نہیں دیتے کہ اس پر اعتراض کرے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے تو براہ راست اللہ پر اعتراض کرنے والا بنتا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کے جتنے مسائل ہیں، اگر اس کا تجزیہ کیا جائے، مسائل گھر سے تعلق رکھتے ہوں، مسائل کاروبار سے تعلق رکھتے ہوں، مسائل ہماری برادری سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے شہر سے رکھتے ہوں، ہمارے ملک کی سیاست سے رکھتے ہوں، سب مسائل کی بنیاد یہی ہے کہ حسد ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر حسد نہ ہو تو گھروں میں لڑائی نہ ہو، حسد نہ ہو تو ایک دوسرے کو قبول کیا جائے، ایک دوسرے کو تسلیم کیا جائے، اس کی بڑائی کو قبول کر کے اللہ کی نعمت اس پر سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر حسد نہ ہو تو کسی گھر میں لڑائی نہ ہو، حسد نہ ہو تو کسی شہر میں لڑائی نہ ہو، حسد نہ ہو تو کسی ملک کا نظام نہ بگڑے۔ آج جو سارے کا سارا نظام بگڑا ہوا ہے یہ صرف اس حسد کی وجہ سے ہے۔ اور اس بات کو سامنے رکھیں کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے گناہ میں نے دنیا میں دیکھے، ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی وقتی اور تھوڑا سا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے چوری کی، ٹھیک ہے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن چلو 4 پیسے تو اس کو مل گئے۔ ایک آدمی نے ڈاکہ ڈالا، ٹھیک ہے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن وقتی طور پر کچھ ہاتھ تو اس کے آیا۔ ایک آدمی نے بے حیائی کا کام کیا، بہت بڑا گناہ کیا، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا، لیکن چلو وقتی طور پر لذت تو مل گئی۔ لیکن حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور مصیبت کا شکار بھی ہوتا ہے۔ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلتے رہنا، پروگرام بناتے رہنا، اوٹ پوٹ ہوتے رہنا اور خام خواہ کے آنسو بہاتے رہنا، حالانکہ سوچا جائے تو اس سے ملا کیا؟
اگر میں ساری دنیا پر حسد کروں گا تو مجھے مل تو کچھ نہیں جائے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ جس کے پاس مال ہے مال نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے پاس ہو یا نہ ہو وہ تو اللہ کی تقسیم ہے، میرے پاس تو نہیں آ جائے گا۔ کسی کے علم کو دیکھ کر میں جلوں گا تو مجھے تو کچھ نہیں مل جائے گا، کسی کی فضیلت کو دیکھ کر میں جلوں گا تو مجھے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ابن سماک فرماتے ہیں ہر گناہ کا میں نے تجزیہ کیا، ہر گناہ پر وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں ملتا بھی کچھ نہیں ہے، پریشانی بھی بڑھتی ہے، مصیبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، نیندیں بھی رات کی اڑتی ہیں، اور اپنا انسان اپنے آپ کو جہنم کا بھی مستحق بناتا ہے، گناہوں کا انبار بھی اپنی پشت کے اوپر لادتا ہے۔ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نظام کو قبول کرے، اس کو تسلیم کرے، اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر راضی رہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ اس بات کا اعلان کرنا، اے اللہ میں آپ کے رب ہونے پر راضی ہوں، مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے احکامات جو بندوں کے لیے آئیں گے میں خوشی سے قبول کرتا ہوں، اور اے اللہ میں دین کے دین اسلام بنانے پر راضی ہوں، جتنے حکم مجھے دیے جائیں گے میں اس کو اپنی سعادت سمجھ کر اپنی آپ کی رضامندی کے لیے اس کو کرتا چلا جاؤں گا۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ اے اللہ جو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا، ہمیں اس پر بڑی خوشی ہے، اور ہمیں اس پر بہت بڑا فخر ہے کہ ہمیں وہ نبی دیے گئے جو کسی اور امت کے حصے میں نہیں آئے۔ اس کا نام ایمان ہے۔ ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، اور ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔